کیا حالت نجاست میں قرآن، زیارات، دعائیں وغیرہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، فقہی طور پر اگر آپ بات کروں میں کہ شرعاً و فقہاً حالت نجاست میں قرآن، زیارتیں، دعائیں پڑھنا کیسا ہے، تو حرام تو نہیں ہے، سوائے جنابت کی حالت میں ان آیات کے پڑھنے کا کہ جو سجدے والی آیات ہیں آغا سیستانی وغیرہ کے حساب سے، اور آغا خمینی کا پورے سورے کا مسئلہ تھا، ان کو چھوڑ کر باقی نہ قرآن پڑھنا حرام ہے، نہ دعا پڑھنا حرام ہے، نہ زیارت پڑھنا حرام ہے۔ درست؟ حرام تو بہرحال نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ تو ہو گیا۔ لیکن لوگ ہوتے ہیں دو طرح کے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی سست، ہو گیا تو ہو گیا اور رہ گیا تو رہ گیا، جوش میں جو کر لیا وہ کر لیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں، اتنے سست نہیں ہوتے، بالآخر اگر ابھی نہیں گیا تو تھوڑی دیر بعد کر لیں گے جا کے۔ درست؟ اب آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہیں۔ آیا آپ جو ہے وہ سست والی کیٹیگری میں سے ہیں کہ اگر ابھی ہو گیا تو ہو گیا، اور اگر ابھی رہ گیا تو پھر نہیں ہو پائے گا؟ تو ایسی صورت میں تو بہرحال بھاگتے چور کی لنگوٹی، چھوڑنے سے تو پڑھنا بہتر ہی ہے نا۔ مثلا فرض کریں، اعلیٰ بن باب مثال فرض کریں کہ کوئی ولادت کا دن ہو آج، اور کوئی حالت نجاست میں ہو، درست؟ مثلا غسل کرنا اس کو، اب ابھی مثلا فرض کریں کام شروع کرنے سے پہلے، میں نے کہا نا مزاج ہوتے ہیں الگ الگ، کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اس کے بعد جب شروع ہو گئے اپنے کاموں میں تو پھر تو کچھ بھی ہو جائے نہیں ہونا، تو اس میں بہرحال نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ اگر ابھی نہیں پڑھے گا تو 2 گھنٹے بعد پڑھ لے گا، 2 گھنٹے بعد نہیں پڑھے گا تو 4 گھنٹے بعد بالآخر پڑھ لے گا، تو بہرحال میرا مشورہ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جتنا زیادہ اہتمام کر کے پڑھیں، جتنا زیادہ طہارت و نجاست کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں، وہ ہائیلی ریکمینڈڈ۔ اگرچہ وجوب کی حد تک بہرحال نہیں ہے، لیکن اثرات ہیں اس کے اپنے، فوائد ہیں اس کے اپنے۔ آپ خود سوچیں، ایک شخص مثلا میں ہوں، درست؟ میں لیٹ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، یوں قرآن پکڑا ہوا ہے، یا مثلا آج کل موبائل میں لیا ہوا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، اور ایک شخص ہے جو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ قرآن لے کر قرآن کو پڑھ رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ فرق تو ہے ہی نا، یعنی جب ہم فرق محسوس کر رہے ہیں تو خدا کی نظر میں فرق نہیں ہوگا کہ ایک شخص ایفرٹس کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ رہا ہے، بیٹھ کے نماز قرآن پڑھ رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے اس کے لیے، اور ایک شخص یعنی بالآخر یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ سامنے والی کی چیز کی اہمیت کے کتنے قائل ہو۔ ایک اس کو ایک عام کتاب کی طرح پڑھ رہا ہے، ایک اس کو قرآن کی طرح پڑھ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے بزرگوں میں یہ ویلیوز موجود تھیں، مثلا نیاز بناتے تھے تو بڑے اہتمام سے بناتے تھے، کوئی نجس عورت اس کمرے میں نہیں آ سکتی تھی، اس کمرے کو پہلے دھویا جاتا تھا، حالانکہ گھر نجس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اہتماماً اس کو پاک دوبارہ سے پاک کیا جاتا تھا، باوضو ہو کر نیاز بنائی جاتی تھی۔ یہ اچھی ویلیوز تھیں، لیکن بہرحال ہم ہی لوگوں نے، میں اب اس میں عوام سے زیادہ اپنے آپ کو قصوروار اس لیے کہوں گا کہ ہم ہی لوگوں نے یہ کہہ کہ یار یہ واجب نہیں، وہ واجب نہیں، یہ ضرورت نہیں، وہ ضرورت نہیں، ہم نے آہستہ آہستہ ان ویلیوز کو ختم کر دیا۔ اب وہی والی بات ہے، ہاتھ منہ دھلا ہے کہ نہیں دھلا ہے، جاتے ہیں جا کے نیاز بنانا شروع کر دیتے ہیں، خود پاک ہیں خود نجس ہیں، کوئی روکے ٹوکے کوئی حرام تو نہیں ہے نا، کہانی ختم ہو گئی، پیسہ ہضم ہو گیا۔ جتنا اہتمام کریں ان چیزوں کو، بعض روایتوں میں اس کے میں اس مزید آگے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بعض روایتوں میں بھی ان باتوں کے شاہد موجود ہیں
کہ ان متبرک چیزوں کا احترام کرنا چاہیے انسان کو. اور بالآخر دیکھیں ہمارا تو سارا کام ہی نسبتوں پہ چل رہا ہوتا ہے نا. یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناب نسبتوں کی وجہ سے آپ ان کا احترام کریں. تو یہ نیاز بھی بالآخر امام صادق کی نیاز آپ دے رہے ہیں، یا مثلا بی بی کی نیاز آپ دے رہی ہیں، یا مثلا مولا امیر المومنین کی نیاز آپ دے رہی ہیں. تو بالآخر نسبت تو انہی ہستیوں سے ہے نا. تو اہتمام کیا جائے، تھوڑا بہت احترام کیا جائے اس کا، البتہ ایسا کہ جو معقول حد تک ہو، وہ بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریکمینڈڈ ہے شرعن بھی. کہنا کہ بعض روایتوں کے، حالانکہ شرعن سے مراد میری ہے کہ بعض روایتوں میں اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں کہ ان کو اہمیت دینے کی بات کی گئی ہے. اور جہاں تک وجوب و حرمت کی باتیں ہیں تو بھلے واجب بھی نہیں ہے اور حرام بھی، یعنی واجب نہیں ہے کہ آپ یہ اہتمام کریں، اور نہ کرنا حرام بھی نہیں ہے. آپ جس طرح ہیں اسی حالت میں آپ قرآن پڑھیں، آپ زیارتیں پڑھیں، آپ دعائیں پڑھیں. جو صرف پابندی ہے وہ یہی ہے کہ حرم میں جا کر معصومین کے اور اس کمرے میں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ بہرحال زیارت پڑھ سکتے ہیں، آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله